محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ. ان کے خصائل نیک تھے، حسنت جمیع خصالہ، خالق نے تحفہ یہ دیا صلو علیہ وآلہ. جس چمن وچ جا کے میرے مدنی نے زلفاں کھولیاں، جس چمن وچ جا کے میرے مدنی نے زلفاں کھولیاں، لے گئی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد. منم ادنا ثنا خان محمد، غلام غلامان محمد. گرامی قدر سامعین، احباب، چل نہیں دے، مسلمان حج بیت اللہ کے لیے کعبہ شریف پہنچ چکے ہیں. حج کا موسم ہے، ٹھیک ہے، لہذا آج کے جمعہ کے خطبے میں
حج سے متعلق گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو جو طاقت ہونے کے باوجود بھی حج کی سعادت عظمیٰ سے غافل اور اس عظیم عبادت کو ترک کرنے کی نحوست ہو، ان کو مل رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہے جو طاقت رکھتا ہو اس سفر کی۔ پھر بھی اگر حج کو نہ جائے اور اسے اس بات کا ڈر ہو کہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے، یہ بڑی بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے کہ اس کو اللہ نے طاقت بھی دی ہے اور وہ اللہ کا گھر نہ دیکھ سکے اور مصطفیٰ کا در نہ دیکھ سکے۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت دعا کرو اللہ توفیق دے، اللہ بلا لے۔ بھئی اللہ نے تو بلا لیا، آپ کو کہا کہ طاقت ہے تو آ جاؤ۔ بلانے کا یہی طریقہ ہے، اللہ نے قرآن میں آپ کو کہہ دیا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آؤ۔ اللہ نے آپ کو یہاں آ کر تو نہیں بلانا، یہ باقاعدہ ایک جان چھڑانے کا جملہ ہے اور جسے رٹ لیا گیا ہے کہ بلاواں گے تو چلا جاواں گے، بلائے گا تو چلے جاواں گے۔ اس کا کوئی انکار کرتا ہے؟ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، وہ بلاتا ہے وہ آدمی جاتا ہے، لیکن کوشش شرط ہے۔ زمین میں گندم کاشت کرنی ہو تو مجھے کسی نے نہیں کہا، میں اگر اس سے کہوں گا جاؤ بھی زمین میں گندم کاشت کرو، مجھے تو کسی نے نہیں کہا نہیں جی اللہ وہاں بلائے گا تو زمین میں چلے جائیں گے، یہ نہیں کہا کسی نے۔ بلکہ رات کو بھی جاتے ہیں پانی لگانے کے لیے سردیوں کے موسم میں، اور اچھی بات ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ وہاں کبھی مجھے کسی نے نہیں کہا کہ دعا کرو، اگر میں کہوں گا نا جاؤ یار پانی لگاؤ، فصل کاشت کرو، پھر تمہیں فصل ملے گی، تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا، تو جواب میں مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ دعا کریں، فصل اللہ کی ہے وہ مجھے بلا لے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، چلاک بڑے، یہ چلاکی ہے اور اللہ اس چلاکی سے بڑا باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہوشیاری سے اور اس چلاکی سے بڑا باخبر ہے۔ جب اللہ نے پاؤں دیے ہیں، عقل دی ہے، اب یہ دیکھیں بھائی تھوڑے پکھے چلا دے، تھوڑے چلا جدھر جدھر بندے آؤ جان کے چلو جاؤ۔ کہاں سی بات یار، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توفیق، لوگ کہتے ہیں جی توفیق اللہ دے تو کریں گے، بھئی اب دیکھنا توفیق کسے کہتے ہیں، یہ بھی مسئلہ حل کر دیں کہ توفیق کس چیز کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں جی دعا کرو حضرت اللہ ہمیں توفیق دے، توفیق یہ ہے کہ اس نے پیر دیے ہمیں، یہ توفیق دے دی، ہاتھ ہمیں دیے، یہ اللہ کی توفیق ہو گئی۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ سر میں دماغ دیا، یہ توفیق ہے۔ سوچنے کی صلاحیت دی کہ یار کعبے کا حج کرنا چاہیے، یہ توفیق ہے۔
یار حضور کا روزہ دیکھنا چاہیے، یار 20 لاکھ روپیہ بچا ہے یا 10 لاکھ بچا ہے، حضور کا روزہ دیکھنا چاہیے۔ عقل دی اللہ نے، یہ توفیق ہے، صحت عطا فرمائی، یہ توفیق ہے، تو وہ تو دی اللہ نے آپ کو۔ یہ بھی چلاکی چھوڑ دو، یہ بھی چلاکی ہے بقاعدہ۔ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، توفیق دی، کان دیے، کانوں نے سن لیا۔ ایک آدمی بیچارہ بہرا ہے، اس نے نہیں سنا، وہ ٹائم نوٹ کرے آ کر بھی کتنے بجے جماعت ہوتی ہے، اس کی یہ توفیق ہے۔ ہماری یہ توفیق ہے، ہمیں کان دیے ہیں، اذان کی آواز کانوں میں گئی، توفیق تو مل گئی۔ اب اگر مسجد میں نہیں آئے گا تو حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، کہ میرا دل کرتا ہے، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ اگر گھر میں بچے اور عورتیں نہ ہوں تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ جو جان بوجھ کر، ویسے آدمی کوئی کام پڑ جاتا ہے، کوئی تقاضا ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، کوئی تقاضا پڑ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی سفر راستہ ٹھیک نہ ہو، اندھیری ہو، بارش ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو میری جان، یہ حج کا موسم ہے، حج کا موسم ہے، اور اس لیے میں نے حج پر آپ حضرات کو آج لیکچر دینا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ حج کا معنی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ حضرت حج کا معنی کیا ہے، حج کہتے کس کو ہیں، اس کا نام حج کیوں رکھا، تو سب سنیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، کوئی عیسائی آپ سے ملاقات کر لے کہ آپ مسلمان ہیں میں عیسائی ہوں، وہ آپ سے کہے کہ آپ یار حج کرنے جاتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، پھر اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر آپ سے پوچھے کہ حج کا معنی بتاؤ مجھے، عیسائی پوچھے ہم سے کہ ویسے تو آپ بڑے ماشاءاللہ کاروبار میں تیز ہیں، وہ اگر ہمیں کہے، ویسے تو آپ کا جواب نہیں، پرے پنچایت کے بڑے ماسٹر ہیں آپ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، پرے پنچایت کے بڑے چیمپئن ہیں، اگر کوئی عیسائی ہم سے کہے کہ پرے پنچایت میں تو آپ اپنی بات زمین پر آپ آنے نہیں دیتے، مگر میں چونکہ عیسائی ہوں، وہ اگر ہم سے کہے، جتنے ہم بیٹھے ہیں، کسی سے بھی کہہ دے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں لفظ حج آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، نتھنگ، کوئی جواب نہیں آئے گا سوائے شرمندگی کے۔ تو اس لیے میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں، یاد رکھیں، حج کا معنی ہے اچھے سفر کا ارادہ کرنا، یہ معنی۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ حج کا معنی کیا ہے، دوڑے مرثیے پڑھنے بڑے آسان ہوتے ہیں، کان پہ ہاتھ رکھو، 4 دوڑے سناؤ، گھر میں چلے جاؤ، یہ بڑا آسان ہے، یہ تو عالم لوہار بھی کر لیتا ہے۔ قرآن و سنت کا نچوڑ نکال کے دامن میں ڈالنا، پھر سننے والے اس کو اہمیت تو وہی دیں گے نا کہ جن کے پلے کچھ دل میں علم ہے۔ تو میری جان، میرے محترم، میرے قابل احترام، عزت کے قابل لوگوں، احترام کے قابل لوگوں، انتہائی واجب الاحترام، اس سے بڑا تو میرے پاس جملہ ہے ہی نہیں کہ میں آپ کی عزت کے لیے استعمال کروں۔ اگر میرے پاس وہ ہوتا وہ بھی میں کہہ دیتا آپ کو۔ میرے واجب الاحترام، عزت کے قابل لوگوں، کہ حج کا معنی سفر کرنا، یہ اس کا معنی ہو گیا۔ اور شرعی اصطلاح میں مکہ شریف میں جا کر اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام حج ہے۔ واہ جی واہ، میں نے لفظ جملہ یہ بولا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ بندے اگر غور کریں تو بڑے حیران ہوں گے، بھئی اللہ کے بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے، وہ بندے کون سے ہیں
کہ اللہ نے ان کی اداؤں کو حج بنا دیا، اصل تو وہی بندے ہوں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حج ملت اسلامیہ کے عظیم اجتماع کا نام ہے۔ حج مصائب، سختی، سفر کی مصیبتیں جھیلنے کا نام ہے۔ حج اللہ کے ان محبوب بندوں کی وفاؤں اداؤں کا نام ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ مخصوص دنوں میں مخصوص وقت میں اور مخصوص جگہ پر، یہ لیکچر دے رہا ہوں میں، اور یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے جس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ مخصوص دنوں میں، مخصوص وقت میں، مخصوص جگہ پر، تین چیزیں ہیں، پھر سنو۔ مخصوص دنوں میں تقریباً 4-5 دن بنتے ہیں حج کے، مخصوص جگہ پر، مخصوص ایام میں، اور مخصوص عبادت کا نام حج ہے۔ جس بندے کا جانے کا ارادہ ہے وہ تو توجہ سے سنے گا، جہاں دلوں کا جڑا ہے ہی نہیں، جنہوں یاد ہی نہیں کہ حضور دے روضے تے بھی جانا، وہ نال تے میری گل ہی نہیں، وہ نال میری گل نہیں تے نہ میں وہ نال گل کرنا چاہنا۔ بڑے بڑے عاشق پڑے ہیں دنیا میں، ہر روز کعبے جاتے ہیں صبح کے وقت، شام کو واپس آ جاتے ہیں، روز متا بھولیا پھردا ہوئے، متا تو بھولیا پھردا ہوئے، صبح کو جاتے ہیں جہاز پر اور عشاء کے وقت واپس آ جاتے ہیں حضور کا روضہ دیکھ کر، روز جاتے ہیں۔ حضور کا روضہ تیرا کوئی میرا محتاج ہے، یا کعبہ اللہ کا تیرا میرا محتاج ہے؟ اس کو کہتے ہیں چودھری۔ اگر آپ پوچھیں نا مجھ سے چودھری کسے کہتے ہیں، نواب، چلو چودھری لفظ چھوڑ دو، نواب کسے کہتے ہیں؟ نواب صاحب آ گیا جی، ماشاءاللہ بڑا رانی خان آ گیا، بڑا نواب آ گیا۔ تو میرے نزدیک تو نواب وہ ہے جو روز جاتا ہے کعبۃ اللہ میں، ہاں وہ نواب ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں یار۔ جامی جب حضور کے روضے پہ جانے لگا، جامی مولوی جامی نہیں، جو آج کل کے مولوی جامی، یہ نہیں، میں پیر جامی کی بات کر رہا ہوں رحمت اللہ علیہ۔ وہ جامی جو کہتا ہے کہ سنو، وہ جامی جو کہتا ہے کہ مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہو، وہ جامی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اے کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہو۔ سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے؟ میں کہڑا مال منگیا تیرے کو، میں سبحان اللہ منگی، وہ بھی دل کردہ تو کہہ لا، وہ پھر نام ہی کہیں گا پھر بھی سبحان اللہ ہی آؤ، ہاں وہ پھر بھی سبحان اللہ، تیری کتے زبان دا محتاج نہیں، نہ میرے بولن دا محتاج آؤ، تو ادوں بھی رب سی تو آپ ہے نہیں، جدوں ماشاءاللہ آپ روحاں دے وچ اتھے پھردے سی نا، ادوں بھی رب ہی سی، جدوں آپ قبر دے پیٹ چلے جانا ادوں بھی رب ہی ہونا انہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، وہ جب جانے لگے حضور کے روضے پر، تو وقت کے بادشاہ کو حضور خواب میں ملے کہ جاؤ جامی کو روکو میرے روضے پر نہ آئے۔ سنو، جاؤ جامی کو روکو وہ میرے روضے پر نہ آئے۔ بادشاہ وقت اٹھا، اس نے فوج بھیجی، بندے بھیجے، جامی کو روکا۔ آپ نہیں آ سکتے بھائی مدینے، بڑی مشکل سے بڑے داؤ پیچ لگا کر کوشش کرنے کے باوجود پہنچ نہ سکا، آخر رو کے عرض کرتا حضور مجھے کیوں روکتے ہو؟
یا جس کو خام میں حضور ملے اس نے عرض کیا حضور اس کو کیوں روکتے ہو؟ فرمایا اگر وہ میرے روضے پہ آ گیا مصطفیٰ کو روضے کے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا۔ ہمارے کو محتاج ہیں وہ، بڑے بڑے عاشق دنیا میں ہیں جو حضور اور کا روضے کا اور کعبے کا نام سنتے تو تڑپ جاتے ہیں، دل میں اشتیاق ہوتا ہے نا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ حج جو ہے اتنی بڑی عبادت، اس میں دوسری عبادت میں اور حج میں یہ خاص فرق ہے۔ نماز آپ مربع میں پڑھ لیں ہو جائے گی، جہاز میں پڑھ لیں ہو جائے گی، ٹرین میں پڑھ لیں ہو جائے گی، گھر میں پڑھیں ہو جائے گی، مسجد میں آئیں پڑھیں ہو جائے گی، یعنی شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو، جہاں بھی نماز پڑھیں وہاں ہو جائے گی۔ روزہ ہے جہاں بھی رکھیں روزہ آپ کا ہو جائے گا، زکوٰۃ ہے جس دن بھی آپ ادا کر دیں ہو جائے گی۔ مگر حج ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے مخصوص دن ہے، مخصوص جگہ ہے اور مخصوص وقت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر وہ دینا اور وہ جگہ نہ ملے تو حج نہیں ہوتی، اور حج ہے اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام۔ سنو یہ جملہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پوری گفتگو کا گراؤنڈ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گا اور یاد رہے گا۔ میں نے کہا حج محبوب بندوں کی اداؤں کا نام۔ یہ پانی ہون رکھے محبوب بندوں کی بولو اداؤں کا نام حج ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں وہ بندے آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ بندے کیسے ہیں۔ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر، حاجیوں کی زبانوں پہ ایک ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر حاجی یہ پڑھتا ہے، آواز دے جائے میں بولدا نا مینوں پتا کہ میں کیڑے طریقے سے گانا لبیک، سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ مجھ سے پوچھیں یہ کس کی ادا ہے؟ میں نے جو عرض کیا کہ حج اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں کہ قبلہ یہ کس کی ادا ہے؟ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کس نے کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو کہا کہ آؤ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں اللہ کے راستے میں، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بچے، میرے لاڈلے، میرے لختے جگر، میرے نور نظر، مجھے اللہ نے آرڈر کیا کہ میں تمہیں ذبح کر دوں اس کے راستے میں، تیرے گلے پہ چھری چلاؤں اس کے راستے میں۔ تو جواب میں اسماعیل نے کہا لبیک، نہیں سمجھے، لبیک اے بابا جان لبیک، اے میرے باپ لبیک، اے میرے پدر بزرگوار لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میرا گلا حاضر، میرا وجود حاضر، میری روح حاضر، میرا وجود حاضر، میری گردن حاضر۔ ہم حاضر کہتے ہیں، عربی کے لوگ لبیک کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے کہ حاضر حاضر۔ ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں جناب اسماعیل نے کہا لبیک، تو اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے یہ ترانہ ضروری قرار دے دیا۔ فرمایا اگر میرے گھر کا حج کرنا چاہتے ہو تو میرے اسماعیل کی ادا کو مجھے اپنا کر دکھاؤ۔ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ
میں حاضر سبحان اللہ العظیم۔ پتا چلا کہ یہ جو ترانہ ہے عربی وہ بھی یہی پڑھے گا، اجمی وہ بھی یہی پڑھے گا، کالا وہ بھی یہی پڑھے گا، گورا وہ بھی یہی پڑھے گا، سوڈانی وہ بھی یہی پڑھے گا، پاکستانی ملت اسلامیہ کے جس جس کونے سے بھی آنے والا اللہ کے حضور حاضر ہوگا، وہ جناب اسماعیل کی اداؤں کو اپناتے ہوئے کہے گا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ نبیوں میں تیرا کوئی شریک، نہ رسولوں میں تیرا کوئی شریک، نہ پیغمبروں میں تیرا کوئی شریک، نہ کتبوں میں تیرا کوئی شریک، نہ غوثوں کتبوں ابدالوں میں تیرا کوئی شریک۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پتا چلا 69 والوں ذرا توجہ رکھنا، غور کرنا، میں تمہیں عشق مصطفیٰ کی ریڈیائی لہروں پر براڈ کاسٹ کر کے جناب اسماعیل کا ترانہ سناؤں۔ باپ نے کہا حاضر ہو؟ ابا جی میں حاضر ہوں۔ فرمایا لیٹ جاؤ۔ حضرت اسماعیل لبیک لبیک کہتے ہوئے سامنے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کے حاجیوں کے لیے یہ حکم فرما دیا، جب بھی تم میرے گھر کی طرف آؤ تو میرے محبوب بندے اسماعیل کا ترانہ پڑھ کے سناؤ۔ کیوں؟ حج ہے ہی اللہ کے محبوب بندوں کی ادا کا نام ہے۔ اچھا جناب ہم کعبے پہنچ گئے، لبیک لبیک کہتے ہوئے کعبے کا طواف شروع کر دیا۔ یہ بھی کسی کی ادا ہے طواف کعبہ کرنا۔ کعبے کا طواف کرتے کرتے جب 7 چکر ختم ہو گئے، کعبے کے کونے میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کا نام ہے حجر اسود۔ اسود سبحان اللہ کہو، پتھر پتھر ہے۔ یہاں پاکستان میں لوگ ہمیں ولی کی قبر کو چومنے کا جناب والا موقع نہیں دیتے، کہتے شرک ہے، تو وہاں پتھروں کو چوم کر آتے ہیں۔ بڑے بڑے مواحد بھی پتھر کو چومتے ہیں۔ اس مقام پر اگر ہم دادا کی قبر کو چوم لیں، بابا کی قبر کو چوم لیں، خواجہ نور محمد محاربی کی قبر کو چومیں تو شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حج کسے کہتے ہیں؟ حج تو پتھر کو چومنے کا نام ہے۔ اوے بول کے منو دسو بیلیو، پتھرانو چمائی جا رہے ہیں، پتھرانو 7 چکر پورے ہو گئے کعبے دے تے ہن حاجی نے اپنی گردن اس کونے دے وچ پا دیتی جتھے وہ پتھر لگا کھڑا ہے حجر اسود۔ چم ایک دی ادائے حضرت فاروق اعظم کے دروازے پہ لے چلوں، سبحان اللہ کہو۔ فاروق اعظم عمر فاروق الفتیح العرب، کس بندے کا نام میں نے لیا جس کو نبی نے مانگ کر لیا؟ عمر فاروق خطاب کا بیٹا۔ جب ادھر دیکھنا حجر اسود کو چومنے لگے تو پتھر کو کہنے لگے او پتھر تو صرف پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اگر تجھے آمنہ کے در یتیم نے چومانا ہوتا۔ پھر سنو، حضرت عمر نے اس وقت پتھر سے خطاب کیا، فرمانے لگے میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر تیرے وجود پر محمد عربی کے لب نہ آئے ہوتے۔ پاس مولا علی کھڑے تھے،
حضرت عمر نے کہا نہ تو نفع کا مالک نہ تو نقصان کا مالک، میں تو اس لیے چومتا ہوں تجھے نبی نے چوما ہے۔ مسلمانوں پتہ چلا کہ پتھر کو چومنے کی ادا میرے محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اور حج کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ حضور نے حجر اسود کو چوما، اللہ فرماتے مجھے چوم کر دکھاؤ۔ میرے نبی نے طواف کعبہ کیا، فرمایا میرے محبوب کی طرح کر کے دکھاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام نے لبیک کہا، اللہ نے فرمایا میرے اسماعیل کی طرح مجھے لبیک کہہ کر دکھاؤ۔ ثابت ہوا حج اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ ہم نے طواف بھی کر لیا، حجر اسود کو بھی چوم لیا۔ ایک ساتھ اور پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کا ذکر بھی قرآن میں ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ہاں جی، آؤ تمہیں میں مکے لے چلوں، مجھے اجازت دو میں تمہیں کعبے کے قریب لے چلوں، اگر اور مجھے اجازت دو میں تمہیں مقام ابراہیم کے پاس لے چلوں، اگر تم مجھے اجازت دو میں تمہیں اس پتھر کے قریب لے جاؤں جس پتھر پر خلیل نے کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ وہ پتھر کعبے کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا پتھر پتھر میں فرق ہے، بندے بندے میں فرق ہے، پتھر پتھر میں فرق ہے، بندے بندے میں پتھر ہے۔ پاکستان کے پتھر کو کوئی نہ پوچھے، اور جس پتھر کو اللہ کے خلیل کے قدموں کو چومنے کا موقع مل گیا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ وہ پتھر اونچے جن کی نسبت نبی سے ہو جائے، وہ گلیاں اونچی جن کی نسبت ولیوں سے ہو جائے، وہ شہر اونچا جس کی نسبت نبی سے ہو جائے، وہ پہاڑ اونچا جس کی نسبت نبی سے ہو جائے، وہ قرآن اونچا جس کی نسبت محمد سے ہو جائے، وہ فضائیں اونچی جن کی نسبت نبی کے شہر سے ہو جائے، وہ کھجوریں اونچی جس کی نسبت نبی کے شہر سے ہو جائے، وہ پانی اونچا جس کی نسبت اسماعیل کی ایڑیوں سے ہو جائے، وہ پتھر اونچا جس کی نسبت نبیوں سے ہو جائے۔ سبحان اللہ کہہ، پتھر پتھر اس کو قرآن بنا دیا گیا، پتھر کو قرآن بنا دیا گیا۔ وجہ کیا بنی بھائی؟ اس پتھر کو قرآن کیوں بنایا؟ اس میں لاجک کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے۔ اصل میں جب کعبے کی دیواریں اونچی ہو گئی تھی، ابراہیم کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، اللہ نے فرمایا وہ پتھر اٹھا کے لے آؤ اور پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، تم اونچا جاؤ گے تمہیں اونچا لے جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ لفٹ کا تمہیں کام دے گا۔ تو خلیل نے اس پتھر پہ قدم رکھے، آج تمہیں کعبہ جانا نصیب ہو جائے۔ اس پتھر میں خلیل کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، آج بھی دونوں قدم پتھر کے سینے کے اندر جا چکے ہیں۔ اس پتھر پہ خلیل کھڑے ہوئے، اللہ نے فرمایا پتھر قیامت تک تیرے گیت بھی لوگ گاتے رہیں گے، اس لیے کہ تجھے میرے ابراہیم کے قدموں کو چومنے کا موقع مل گیا۔ کیوں جناب؟ پتھر قدم خلیل کے۔ اب طواف کعبہ ہونے لگا، سنو 7 چکر مکمل کر لیے، حجر اسود کو چوم لیا۔ اب حکم ہے کہ اس پتھر کے پاس آ کر بالکل کعبے کے نزدیک ہے، اللہ آپ کو لے جائے اور اس کے اوپر تھوڑی سی عمارت بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک عربی سے پوچھا جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، میں نے کہا ما ھذا، حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ابراہیم کے قدموں کے آثار ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ وہاں حکم ہے طواف کر لو، حجر اسود چوم لو، یعنی ایک وہ پتھر جس کو چوما گیا وہ کعبے کے کونے میں لگا ہوا ہے، دوسرا یہ پتھر جو قریب رکھا ہوا ہے،
فرمایا جہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھو طواف کرنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں واجب الطواف 2 رکعت، یہ کب سے شروع ہوئے؟ ذرا غور کرنا، حضور طواف کر رہے تھے، اچھا بھی پہلے اس کے پاس 2 نفل نہیں پڑھے جاتے تھے، یہ کب شروع ہوئے؟ ادھر دیکھنا، حضور نے طواف کیا، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، عثمان بھی ساتھ ہیں، علی بھی ساتھ ہیں، بلال بھی ساتھ ہیں، بڑے بڑے ستارے حضور کے ساتھ ہیں۔ طواف کرنے کے بعد فاروق اعظم نے عرض کیا حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھوں۔ حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس اللہ کا اجازت نامہ نہیں آیا، یعنی وحی نہیں آئی، لہذا میں تمہیں کیسے کہہ دوں کہ یہاں 2 نفل پڑھو۔ یہ بات ہو رہی تھی، اللہ نے جبریل کو بلایا، اے جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جو منشا جو مرضی میرے نبی کی یار عمر کی زمین پر ہے وہی مرضی میری عرش بری پر ہے۔ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ جس مقام پر تیرا عمر چاہتا ہے، تیرا عمر چاہتا ہے کہ میں نفل پڑھوں، میرے محبوب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو یہ 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھیں گے تو حج قبول، ورنہ نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ تو میرے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ سمجھ آئی کہ حج کہتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام۔ پھر جناب آ گیا زمزم۔ کیوں بھئی اے پین والی گل ہے، تھوڑے سبحان اللہ کہہ دیو، کھان پین والی گل آ گئی نا۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ زم زم لے آؤ، مکے سے لے آؤ، سنو ذرا، مکے سے لے آؤ۔ ایک حاجی نے مجھے کہا یہ میرے پاس زمزم پڑا ہوا ہے، تھوڑی میرا بیٹا تھوڑا زمزم پڑا ہوا میرے پاس، قاری صاحب یہ لو۔ میں نے کہا کتنا عرصہ ہوا؟ کہنے لگا جی 20 سال 20 سال ہو گئے۔ سنو پنڈ والے ہو، 20 سال زمزم نو ہو گئے، نہ رنگ بدلے نہ مزہ بدلے نہ خوشبو بدلے۔ دوجا حاجی کہندا میرے نال گل کر، میرا پردادا لے گیا 100 سال ہو گیا زمزم، نہ رنگ بدلے نہ مزہ بدلے نہ خوشبو بدلے۔ میرے وال تکیں گا تو سمجھ آئے گی، نہ رنگ بدلے نہ مزہ بدلے۔ میں استدلال کرنا چاہنا اس گل تو غور کری، نہ رنگ بدلے، بے رنگا نہ بولے رنگ والا بولے، بے ذوقے دی تے گل ہی ہے نہیں۔ نہ رنگ بدلے نہ مزہ بدلے نہ خوشبو بدلے۔ کھچی مسئلے نو کھچی ہن مینوں دکھائی، نہ رنگ بدلے نہ مزہ بدلے نہ خوشبو بدلے۔ تم پوچھے گا کیوں؟ میں کہوں گا اسماعیل کی ایڑیوں سے جو پانی لگ جائے، نہ رنگ بدلے نہ خوشبو بدلے نہ مزہ بدلے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نبی کی ایڑیوں سے لگ گیا نا، نہ رنگ بدلے نہ مزہ بدلے، توجہ رکھنا، نہ خوشبو بدلے۔ ایک بندہ بھی میرا پیغام لے کر چلا گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر میں کہتا ہوں جو پانی نبی کی ایڑی کے ساتھ لگ جائے، نہ رنگ بدلے سبحان اللہ، نہ مزہ بدلے نہ خوشبو بدلے۔ کیوں؟ اسماعیل کی ایڑی کے ساتھ لگ گیا۔ پھر میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی کا ابو بکر میں ایمان نہیں تھا، عمر میں ایمان نہیں تھا، عثمان غنی غلط آدمی تھا، ان شیعوں سے میں کہتا ہوں اور کھل کر کہتا ہوں کہ جو پانی اسماعیل کی ایڑی سے لگ جائے وہ 100 سال کے بعد بھی
بدلتا نہیں، نہ رنگ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ مزہ بدلے، تو صدیق و عمر کیسے بدل سکتے ہیں جو نبی کے ساتھ روضے میں سوئے ہوئے ہیں؟ جو پانی اسماعیل کی اڑی سے لگ جائے وہ پانی نہیں بدلتا، اس کا رنگ نہیں بدلتا۔ جو صدیق اور عمر میرے محمد کے ساتھ جفی ڈال کر روضے میں سوئے ہوئے ہیں، وہ صدیق و عمر کیسے بدل سکتے ہیں؟ خوش رہو، کمال دا سنیا، امید نہیں سی مینوں کہ بندے سمجھن، لیکن محمد عاشق یہ گل سمجھ گیا ہے کہ جو پانی اسماعیل کی اڑی سے لگ جائے وہ پانی بدلتا نہیں، نہ بدبو مارے، 100 سال گزر جائے رنگ وہی، مزہ وہی، ذائقہ وہی، 200 سال گزر جائے رنگ وہی، مزہ وہی، ذائقہ وہی، 400 سال گزر جائے رنگ وہی، مزہ وہی، خوشبو وہی۔ تو اس لیے یہ پانی کا کمال نہیں، یہ اسماعیل کی ایڑی کا کمال ہے۔ تو صدیق کا ایمان کیسے بگڑ سکتا ہے؟ عمر کا ایمان کیسے بگڑ سکتا ہے؟ عثمان کا ایمان کیسے بگڑ سکتا ہے جو محمد عربی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے چکے ہیں؟ پانی بدلے گا، رنگ نہیں بدلے گا۔ زم زم زم، ٹھہر جا، بی بی حاجرہ نے کہا ٹھہر جا۔ زم زم اس کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ سبحان اللہ، رک جاؤ، ٹھہرو۔ اور آڑ بھی بنا رہی تھی، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اس مقام پر حسنین کا نانا بولا، اس مقام پر زہرا کا بابا بولا کہ اگر میری اماں حاجرہ، اگر میری اماں حاجرہ پانی کو زمزم نہ کہتی تو پوری کائنات پر زمزم چلا جاتا۔ زمزم، کعبے میں جاؤ گے، حج کرنے جاؤ گے، چونکہ میرا موضوع ہے حج، اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو زمزم تمہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا زمزم کے اندر اللہ نے غذا رکھی ہے، بڑا ہی پیارا پانی، بڑی محبت والا پانی۔ اور میری طرف دیکھو، مولوی کھہ کر گزر جاتے ہیں، مسئلہ سمجھاتے نہیں۔ حکم ہے کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پیو۔ بھائی یہ تو سب کو پتا ہے کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پیو۔ جب تم ملا سے پوچھو گے کہ کھڑے ہو کر کیوں پینا، وہ چپ ہو جائے گا۔ اسے پتا ہے کہ یہاں تو عشق کی بات آئے گی، محبت کی بات آئے گی، کیونکہ مولوی جو صرف مولوی ہوگا وہ خشکا ہوگا۔ اسے میں کہتا ہوں تیل ملا کرو گلے کو، تو بڑا ہی خشکا ہے۔ اگر دین سمجھنا ہے تو دربار فرید پہ آؤ، اگر دین سمجھنا ہے تو دادا کے دربار پہ آؤ، اگر دین سمجھنا ہے تو در ابو حنیفہ پہ آؤ، اگر دین سمجھنا ہے در احمد بن حنبل پہ آؤ، اگر دین سمجھنا ہے در امام شافعی پر آؤ، اگر دین سمجھنا ہے تو در رکن شاہ عالم پر آؤ۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ 7 اپ بیٹھ کر پی لو، پیپسی بیٹھ کر پیو، 7 اپ بیٹھ کر پیو، یہ مشینری سے بنے ہوئے اعلیٰ ترین پانی، یہ دودھ سوڈا بیٹھ کر پیو۔ اچھا، دنیا کا ہر پانی خواہ جتنا بھی وہ مالی اعتبار سے اونچا ہو، غذائی اعتبار سے اونچا ہو، حکم ہے کہ بیٹھ کر پیو، مگر زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیو۔ ہائے ہائے، مسئلہ سمجھو، کھڑے ہو کر پیو۔ مولوی جی کیوں؟ مولوی چپ، قاری صاحب کیوں؟ قاری صاحب چپ۔ میں نے درویش سے پوچھا، او اللہ کے درویش بتاؤ اسے کھڑے ہو کر پینے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے
پانی پانی میں فرق ہے، پتھر پتھر میں فرق ہے، بندے بندے میں فرق ہے۔ یہ پانی ضرور ہے مگر اسماعیل کی ایڑی سے لگ کے اس میں معرفہ بن گیا ہے۔ یہ اب عام پانی نہیں، اس کو کھڑے ہو کر پیو۔ کیوں؟ ادب کا تقاضا ہے، عشق کا تقاضا ہے کہ نبی کی ایڑیوں سے لگا ہے۔ جو چیز نبی کے ساتھ لگ جائے اس کا ادب کرنے کا بھی شریعت سبق دیتی، اس کے ادب کا شریعت سبق دیتی ہے۔ سنو، جو شے نبی سے نسبت پا جائے شریعت کہتی ہے اس کا ادب کرو۔ پانی کا ادب، لو جی توجہ کرو، حاجی صاحب نے کہا یہ کھجوریں لے لو، آپ لیتے ہیں کھجوروں کو چومتے ہیں، کھا کر اس کی گٹھلیاں جیب میں ڈالتے ہو، زمین پر نہیں پھینکتے۔ یہ عاشقوں کی بات ہے، کٹر چوڑ دی گل نہیں، کٹر چوڑ دی گل نہیں ہو رہی، عاشقوں کی بات ہو رہی ہے، عاشقوں کی۔ اور نبی کی تعظیم کو شرک کہنے والے کی بات نہیں، دادا کے دربار پہ حاضری کو شرک کے فتوے لگانے والے کی بات نہیں ہے، عاشق کی بات۔ گٹھلی جیب میں ڈالے گا، چومے گا، یہ رومال ہے، قبلہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا مدینے سے لے کر آیا، اس کو چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا، چومے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا حاجی صاحب یہ گیا تو کراچی سے تھا، بنا تو کراچی میں ہے۔ اس نے کہا بنا کراچی میں ہے؟ میں نے کہا کہ گیا تو نبی کے روضے پر ہے۔ سبحان اللہ، اس رومال کو نبی کے شہر کے روضے کی ہوا لگی ہے، نبی کے روضے کی فضا نے اس رومال کو اونچا کر دیا، نبی کے شہر کے نسبت نے کھجور کو اونچا کر دیا، نبی کے شہر کی نسبت نے خاک شفا بنا دی ہے، کعبے کی نسبت نے مکہ کو مکرمہ بنا دیا، مدینے کی حضور کی نسبت نے مدینہ کو منورہ بنا دیا، نبی کی نسبت نے قرآن کو کتابوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ، نبی کی نسبت نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، نبی کی نسبت نے بولو عمر کو فاروق بنا دیا، نبی کی نسبت نے عثمان کو ذی النورین بنا دیا، نبی کی نسبت نے علی کو اسد اللہ الغالب بنا دیا، نبی کی نسبت نے ابو ذر کو زاہد بنا دیا، نبی کی نسبت نے جناب عبداللہ ابن مسعود کو وہ مفسر قرآن بنا دیا، نبی کی نسبت نے ابن عباس کو محدث بنا دیا۔ پھر سنو، نبی کی نسبت نے اس بلال کو جس کو دنیا دیکھنے کے قابل نہیں سمجھتی تھی، نبی کی نسبت عظیمہ نے بلال کو ایسا مقام دیا کہ چلتے مکے کی گلیوں میں تھے اور جوتوں کا کھٹکا عرش بری بجاتا تھا۔ حسن تھے حسین والیا، یہ لکھا ہوا حسن حسین، حسن تھے حسین والیا، تیرے میں غلاماں دا غلام، تیرے میں غلاماں دا غلام، حسن تھے، پڑھو یار، حسن تھے حسین والیا، تیرے میں غلاماں دا غلام۔ مدینے والے سونیا میں قربان جاواں، یہ کعبے کی عظمتیں، حجر اسود کی عظمتیں، یہ صفا مروہ کی عظمتیں، یہ عرفات کی عظمتیں، یہ مینا کی عظمتیں، ابراہیم کی عظمتیں، ساری عظمتوں میں میرے محمد کا جلوہ ہے۔ حسن تھے حسین والیا، تیرے میں غلاماں دا
نبی کے غلام بن جاؤ. جو نبی کا غلام بن جائے گا وہ امت کا امام بن جائے گا. حق دیاں گلاں کہن والیا تیرے میں غلاماں دا غلام. ہائے تیرے میں غلاماں دا غلام. عاشقوں کا حج مولانا مجھے سردار محدث اعظم یاد آ گئے. فیصلہ آباد والے اللہ کے ولی گزرے ہیں. حالانکہ حج کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے بندہ مکے جائے طواف کرے پھر حجر اسود کو چومے, توجہ رکھنا, پھر صفا مروہ کی سعی کرے, پھر میدانوں میں جائے, عرفات میدان, منا کے میدان میں, مزدلفہ کے طرف میدان میں جائے, پہلے مکے جائے پھر مدینے جائے. سنو ذرا, پہلے مکے جائے پھر مدینے جائے. سبحان اللہ العظیم. لیکن محدث اعظم پاکستان نے کہا میں پہلے مدینے جاؤں گا. سبحان اللہ, میں پہلے مدینے جاؤں گا. مولویوں نے اپنی جیبوں سے قلم اتار لیے کہ سردار محدث اعظم پاکستان پر فتویٰ لگائیں. اس نے کہا جتنے بھی فتوے لگا لو, ہمیں تو کعبہ بھی محمد کی برکت سے ملا, ہمیں تو صفا مروہ کی پہاڑیاں حسنین کے نانے کے قدموں کی خیرات کی وجہ سے ملی ہیں. اس لیے میرے ساتھ مل کے بیک زبان ہو جاؤ. حق دیاں گلاں کہن والیا تیرے میں غلاماں دا غلام, تیرے میں غلاماں دا. حضرت حسین والیا تیرے میں غلاماں. ایک لفظ آیا حق دیاں گلاں کہن والیا. حضرت ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے محمد, یہ لوگ پتھر مارتے ہیں آپ کو, رک جاؤ, ابھی یہ باتیں نہ کرو. میں سارے مکے کے کافروں سے نہیں لڑ سکتا, لہذا آپ چپ رہیں. جس دین کی تبلیغ کرتے ہیں ذرا خاموشی اختیار کریں. حضور نے اپنے چچا کو کیا جواب دیا سنو ذرا. آپ نے فرمایا چچا جی آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا, اب میرا جواب سنو. یہ کافر آسمان سے سورج اتار کر اگر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور کہیں کہ حق کہنے سے باز آ جاؤ, تو میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا. اس لیے یہ شاعر نے اس عقیدت کو منظوم کیا ہے کہ حق دیاں گلاں کہن والیا تیرے میں غلاماں دا, تیرے میں غلاماں دا, ہائے تیرے میں غلاماں دا غلام, تیرے میں غلاماں دا. جزاک اللہ.